اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ میں ایک مٹی سے انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، جب اس کی تخلیق مکمل کر لوں تو اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں گا، اور جب تخلیق مکمل ہو جائے تو تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے جو انکار کیا تو انکار کے بعد جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی، قال انا خیر منہ، کہ میں سجدہ کیسے کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی کہا تھا نا، یہ بات اس نے کی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابلیس نے اپنی عقل سے استدلال کیا اور کہا کہ خلقتنی من نار۔ یہ ہے وہ عقلی استدلال جو ابلیس نے کیا، اور اپنے رب کے سامنے رب کو دلیل دے رہا ہے کہ میں نار سے پیدا ہوں، وخلقتہ من طین، اور وہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ قول، اللہ نے فرمایا فخرج منہا، تو اللہ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری قیامت تک لعنت ہے۔ محمود قریشی صاحب، انسان جب بھی مار کھاتا ہے، جب وہ زیادہ عقلی استدلال کرتا ہے تو مار کھا جاتا ہے۔ ہر جگہ عقلی استدلال نہیں چلتا۔ اگر آپ ہر چیز کو عقل کے پیمانے اور کسوٹی پہ پرکھیں گے تو پھر بات نہیں بنتی۔ اصل میں اس نے یہ نہیں سوچا، ابلیس نے ایک بات نہیں سوچی، کمال نہ تو افتخار صاحب آگ کے اندر ہے نہ مٹی کے اندر ہے، کمال ان دونوں چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ نہ مٹی کی ذات میں کمال ہے، اگر آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، شیطان آگ سے بنا، دونوں کے اندر کمال نہیں ہے۔ اصل میں کمال اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ اصل بات تو یہ تھی نا، کمال۔ اچھا، اگر آگ کے اندر کمال ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی، نہیں جلایا نا، تو کمال آگ کا تو نہیں تھا۔ اس مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، چاہے تو سمندر کو قطرہ بنا دے۔ کمال نہ ذرات کے اندر ہے اور نہ ہی کمال جو ہے قطروں کے اندر ہے، اور اگر چاہے تو آدم کو مسجود ملائکہ بنا دے، ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ جو شیطان کا پرسیپشن ہے نا، ابلیس کی، ہر چیز کو عقل پر استدلال کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایگوئزم، اور جو انا پرست ہے اس کو ایگو سینٹرک کہتے ہیں ہم۔ یہ آپ 4 بندوں سے ملاقات کر لیں، چاروں میں سے 3 کے اندر آپ کو ایگوئزم نظر آئے گی، انا نظر آئے گی، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتا ہے، حرف آخر بھی سمجھتا ہے، اس کو خود بینی اور خود نمائی اور خود رائی اور ستائی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ گفتگو ریکارڈ کریں کسی شخص کی، 5 منٹ اس کو دے دیں، اس کے بعد اس کا انالیسز کریں، اس میں خود نمائی کتنی ہے، خود ستائی کتنی ہے، خود رائی کتنی ہے، اور خود بینی کتنی ہے۔ بات آغاز میں سے شروع ہوتا ہے اور پھر میں پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ابلیس کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اور آپ سے کلام بھی کیا، آپ کلیم اللہ بھی بن گئے، مجھ سے تھوڑی سی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کر دی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اسے ندامت و شرمندگی ہے، اب بھی اس کے لیے جو ہے راہ یابی کا سامان موجود ہے، اور سامان راہ یابی کا یہ ہے کہ اسے کہو کہ آدم کو سجدہ تو نہیں کیا تھا،
بس آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ بس جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا حیات میں تو سجدہ کیا نہیں، قبر کو کیسے کر لوں، موت کے بعد سجدہ کیسے کر لوں۔ پھر وہی انا اور ایگو آڑے آئی جو مجھے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ خود فکری، خود نمائی، کبر و استکبار میں مبتلا ہو کے ہر بندہ اپنے آپ کو معیار حق سمجھنے لگا ہے۔ بات کرتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ سنو، میری پہلے سنو میں کیا کہتا ہوں۔ بھلا مجھ سے غلط بات صادر ہو سکتی ہے؟ ہماری آنکھوں پر غیر مرئی انسین پردہ پڑ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، اور حقائق کا انکار کرتے ہیں اور چشم پوشی کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو نفسانی وصف ہے یہ قبول حق اور اصلاح حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے کہہ کے دیکھ لیں، قبول حق بڑا مشکل کام ہے۔ آپ مجھے حق بات کہہ دیں نا۔ ابھی میرے انتہائی دیرینہ رفیق نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب آپ کا منصب جو ہے کچھ چیزوں کا متقاضی نہیں ہے، آپ کی ذات میں یہ چیزیں جو ہیں لباس میں چینج ہونی چاہیے۔ اب قبول حق اور اصلاح جو ہے، اصلاح احوال جو ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں بات کرنے والے کی بات کو سنوں، سمجھوں، اور سمجھنے کے بعد پھر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ لیکن جب میں کبر و استکبار، خود نمائی اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھوں گا تو میں کبھی بھی بات نہیں سنوں گا، میں 10 دلیلیں آگے سے دوں گا کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اسی کو ایگوئزم کہتے ہیں، اسی کو ایگو سینٹرک کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنے ذات سے دور کرنا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ شیطان کی، ابلیس کی نظر جوہر تخلیق آگ پر رہی ہے۔ بات غور سے سنیے گا۔ جب اس نے کہا نا کہ مجھے یا اللہ تو نے آگ سے بنایا، اس وقت ابلیس کی نگاہوں میں جوہر تخلیق آگ پر رہی، لیکن اس نے اللہ کی حکمت کو نظر انداز کر دیا۔ اصل خرابی یہ ہوئی کہ ہم اپیرنٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس نے یہ تو دیکھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس کی پوری سوچ اور فکر جو کنکلوڈ ہو رہی تھی وہ جوہر تخلیق پر تھی، اس کے یعنی جس سے اس کی کریشن ہوئی، اس کی کریشن پر تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اللہ کی حکمت کو نظر انداز کر دیا۔ جب نگاہیں صرف جوہر تخلیق پر ٹھہر جائیں اور اللہ کی حکمت نظر انداز ہو جائے تو پھر بات نہیں بنتی۔ اصل میں اس نے یہ نہیں سوچا کہ کمال نہ تو شعلہ نار میں ہے نہ ہی ذرہ خاک میں ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا۔ یہ تو سوچا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ کمال آگ کے اندر نہیں ہے۔ آدم مٹی سے بنے، اس کے اندر کمال نہیں ہے، نہ ذرہ خاک میں ہے نہ شعلہ آگ میں کمال ہے۔ کمال تو اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے اندر ہے۔ اصل کمال تو یہ تھا جس پر اس کی توجہ نہیں گئی۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے سامنے لا کھڑا کیا اور پھر کہا کہ اگر تو اتنا ہی صاحب علم، آ جاؤ، فرشتے بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ تو خبر دے دو۔ بات تو اللہ کی حکمت کی ہے۔ آپ جتنے بھی سرکش لوگ ہیں ان سارے سرکش لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کے پیچھے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، چاہے وہ فرعون ہے، چاہے وہ نمرود ہے، چاہے وہ قارون ہے، ان کے پیچھے آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور وہ آئے گی انا نظر آئے گی، ایگو نظر آئے گی، ایگوئزم نظر آئے گا۔ قارون، اس سے جب پوچھا گیا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اسے کہا تھا کہ پیسہ تو آ گیا ہے، تکبر نہ کرو، پیسے کو سنبھال کے رکھو، تکبر نہ کرو۔ روکا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ قصص میں قارون کو اس کی قوم نے روکا کہ پیسہ آ جانا کمال نہیں ہے، تم تکبر نہ کرو۔ اس کا جواب سننے والا ہے۔ قارون کا جواب، اس نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا تھا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پیسہ اصل میں مجھے میرے ذاتی کمال جو علم ہے اس کی بدولت مجھے ملا ہے۔
اس کا قارون کا یہ جواب تھا. اس نے جب قوم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے جواباً کہا تھا کہ یہ مال تو مجھے جو ملا ہے میرے ذاتی جو میرا کمال ہے، علم جو میرا ذاتی علم ہے اس کی بدولت ملا ہے. اور اس نے اللہ رب العزت کی حکمت قدرت اس پر اس نے جو ہے وہ اس کو صرف نظر کر دیا. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کو، اس کی عنایات کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں؟ اور اگر ذاتی کمال اپنا سمجھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہی ایگوئزم ہے جس سے ہمیں جان چھڑانی ہے. مجھے گوتم بدھ کی بات یاد آتی ہے. گوتم بدھ نے کہا تھا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ مجھے خوشی چاہیے، مجھے خوشی چاہیے. گوتم بدھ نے کہا تھا اس کے اندر 2 لفظ ایسے ہیں جو تیری موت اور ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے بھی نکال دو، چاہیے بھی نکال دو. ایک لفظ انا کی نمائندگی کر رہا ہے اور ایک تمہاری ہوس اور خواہش کی نمائندگی کر رہا ہے. مجھے بھی نکال دو، چاہیے بھی نکال دو، باقی خوشی بچ جائے گی. باقی کیا بچ جائے گی؟ خوشی بچ جائے گی. اپنی گفتگو کو میں دیکھوں اور آپ دیکھیں تو یقیناً ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، میں وہ نہیں چاہتا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ انا کے مارے لوگ جو ایگوئزم کا شکار ہیں، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. امام مسلم کی حدیث ہے. امام ترمذی کی حدیث کا نمبر ہے 2492. آپ نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن جو ہے چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، بڑی بڑی چیونٹی کو اٹھایا جائے گا، اور ان پر ہر طرف سے ذلت چھا جائے گی. انہیں بولس نامی جہنم میں لے جایا جائے گا جہاں آگ کے شعلے ان پر بلند ہوں گے اور جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. اور پھر لوگ پوچھیں گے ان کا جرم کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ان کا جرم ہے انا پرستی. جرم کیا ہے؟ میں کسے کہتا ہوں نا مجھے معاف کر دو، کہتے ہیں کیسے معاف کر دوں، کیسے معاف کر دوں. کوئی بات کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ تو میں نہیں جانتا میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتے، یا کہتے تو ہے کون بات کرنے والا. اسی کو تو ایگو کہتے ہیں. ہر چیز پر عقلی استدلال کامیاب نہیں ہوتا. ہر بات پر عقلی، ہر چیز میں کامن سینس ڈھونڈنا یہ درست نہیں ہے. ہر چیز کو عقل کے پیمانے اور کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا. اگر آپ عقلی استدلال پر انحصار کرتے ہیں، اگر عقلی استدلال پر انحصار کرتے ہیں تو میرے کوئی سوالات ہیں آپ سے. اب میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حافظ صاحب آپ جنبی ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، کوئی بدن میں تو آپ کے کوئی نجاست علائش ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ناپاکی کیا چیز ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر ناپاک ہو جائے، من ترکا مودیًا شعرۃ من جنابتی، بندہ ناپاک ہو جائے اور اس کا ایک بال بھی خشک رہ جائے، ایک بال بھی خشک رہ جائے، لم یغسلھا، اس کو ہرگز اگر وہ نہیں دھوتا، فعل بہ قضا و قضا فی النار، اس کو جہنم کے اس طبقے میں جلایا جائے گا. یہ فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جب ناپاک ہو جائیں تو فوراً واش روم میں گھس کے جلدی ڈبے ڈال کے 2-4 یہ شاور کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹ از انسفیشینٹ، بی کیئرفل. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے اس کو جہنم کی فلاں فلاں طبقے میں حصے میں جلایا جائے گا. قال علی، اس روایت اس کے راوی بھی علی المرتضی شیر خدا ہیں، اور آپ فرماتے ہیں قال علی ثم آدیت راسی، اس کے بعد میں اپنے سر کا دشمن بن گیا. شیر خدا کی زلفیں تھیں. کیا تھیں؟ جب نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سنے کہ ایک بال بھی خشک رہ جائے
تو پھر اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی، اور دشمنی کرنے کے بعد پھر میں نے سر پر کبھی بال رہنے نہیں دیے۔ اسی خوف سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی میرا بال جو ہے، لمبی تھی نا، زلفیں تھیں، تو میرے بال کوئی خشک رہ گیا تو میرا غسل نہ ہوا تو میں پھر کیا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنے سر کے بالوں سے دشمنی کر لی، پھر میں نے بال نہیں رہنے دیے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مانوی نجاست ہے، ظاہری نجاست تو نہیں ہے۔ جب مرد ناپاک ہوتا ہے یا عورت ناپاک ہوتی ہے، یہ مانوی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے۔ حقیقی تو ہے نا جو میرے اوپر لگ جائے، بدن پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے اور اس کو ایزیلی آبزرو کیا جا سکے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ بال کی ہر جڑ کے اندر ناپاکی جو ہے پہنچ جانا، ڈاکٹر صاحب کبھی نظر آئی ہے جنبی ہونے کے بعد کہ میں دیکھوں اس بال کے اندر تو نجاست نہیں ہے، یہاں تو نہیں، یہاں تو میں بالکل واش اپ ہو کے آیا ہوں تو نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہارا ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو تم پاک نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو کس کو سوٹی پہ پرکھیں گے؟ یہاں عقلی استدلال کیسے لائیں گے؟ یہاں کوئی عقلی استدلال آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات یہ، اب تو لوگوں نے مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے کہ علامہ صاحب ساکس کے اوپر، جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے؟ جرابوں کے اوپر میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں شوز کے اوپر دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اندر ساکس ہیں، اوپر شوز ہیں، شوز لیدر کے ہیں تو اس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی شریعت تو اجازت نہیں دیتی۔ پھر وہ عقلی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ دوران سفر جب موزے پہنے جاتے ہیں اور 3 دن تک آپ کو، 3 دن اور 3 راتیں وضو کر کے موزے پہن لیں، پھر آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی، یہ کامن سینس اور کامن سینس یا عقل عام، کامن سینس کو اردو میں عقل عام کہیں گے، یہ عقل عام یہ کہتی ہے کہ بندہ جب چلتا ہے تو پاؤں اوپر سے خراب ہوتے ہیں نیچے سے ہوتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ تو بتا دیجئے کہ یہ تلوے پاؤں کے خراب ہوتے ہیں، زمین سے وہ ٹکراتے ہیں، آپ اس کی پاؤں کی پشت پر جو ہے مسح کرتے ہیں۔ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّاحِيَةِ، دیکھو میری بات سنو، اگر دین تمہارے عقلی استدلال پر منحصر ہوتا لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفَّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنَ الْأَعْلَىٰ، تو فرماتے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دین کا اگر اس پر عقلی استدلال کریں، کامن سینس یوز کریں، تو مسح جو ہے وہ نیچے سے ہونا چاہیے، کیونکہ پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں۔ آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرٍ خُفَّيْهِ، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام کو قدموں کی پشت پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو پھر عقل کا استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ بڑی تلخ اور عجیب سی بات، ریفرنس ہے جی اس کا الفرق بین الفرق، صفحہ نمبر 282، 282 and 281۔ 800 سال پہلے ایک فرقہ ہوا تھا باطنیہ یا کرامتہ، ایک فرقہ پیدا ہوا اور اس کے جو پیروکار تھے، اس کے جو بانی تھے، اس کا نام تھا عبداللہ بن حسن کیروانی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں بات آپ سے کروں کہ عقلی استدلال کسے کہتے ہیں۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اس نے اپنے پیروکار فالورز کو اس نے ہدایات نامہ جاری کیا، جس کے سب سے آخر میں جو ہدایات جاری تھیں اس میں اس نے کہا کہ مجھے زندگی گزارنے کے اصول تمہیں سمجھانا ہے، اور میں بڑا ہی حیران ہوں، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں ایک انتہائی خوبصورت سلیقہ شعار لڑکی بہن کی صورت میں موجود ہے۔
جس کے شب و روز آپ کے ساتھ گزرے ہیں، جو آپ کی مزاج آشنا ہے، آپ کے مزاج کو سمجھتی ہے، آپ کی طبع کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتی ہے، آپ کی نفسیات سے واقف ہے، آپ ایسے بے عقل انسان ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کسی اور بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جس سے اس کی مزاج آشنائی نہیں ہے، جس کی نفسیات سے وہ واقف نہیں ہے، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ آپ کی بہن کا نباہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے متبادل آپ ایک ایسی لڑکی گھر لے آتے ہیں جو شکل و صورت اور حسن و جمال کے اندر بھی اس سے کم تر درجے کی ہے، سلیقہ شعاری میں بھی کم تر درجے کی ہے، اور مزاج آشنائی میں بھی کم تر درجے کی ہے، اور آپ اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں اپنی بہن کی جگہ پر، جو کسی طرح بھی آپ کی بہن کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ انڈرسٹینڈنگ پہ ایک وقت لگ جاتا ہے کہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو کیروانی نے کہا، عبید اللہ بن حسن کیروانی کہتا ہے کہ کیسے جاہل اور ناسمجھ لوگ ہیں کہ اپنے گھر کی دولت یہ بے عقل لوگ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور دوسروں کی دولت اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہ بات خلاف عقل اور خلاف قیاس عقل ہے۔ It is against the common sense۔ میں عبید اللہ بن حسن کیروانی یہ کہتا ہوں، اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور گھر کی دولت کو گھر کے اندر ہی رکھیں۔ شکیل صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عبید اللہ بن حسن کیروانی جو کرامتہ اور باطنیہ فرقے کا بانی تھا، اس نے عقل سے استدلال کیا۔ کس سے استدلال کیا؟ دین کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے؟ نہیں پرکھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر، میری عقل تو ناقص ہے، حیرت کی بات ہے، اتنا سا انسان خدا کی حکمتیں اور قدرتیں ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا ہے، اتنا انسان جس کی اپنی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ابھی یہاں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو 112 پر کال کر کے ایمبولینس آ جائے گی، آپ سے تو وہ تکلیف نہیں سنبھالی جاتی۔ کیسے بات کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نصوص پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ نصوص کہتے ہیں قرآن کریم کی نص، نبی کریم علیہ السلام کی جو نص ہے، حکم آ گیا، اس پر میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ پیشاب، یورین، یہ ناپاک زیادہ ہے یا سیمن، مادہ تولید، مادہ منویہ وہ ناپاک ہے، تو جواب یہ آتا ہے کہ جی یورین جو ہے وہ زیادہ ناپاک ہے ایز کمپیئر ٹو سیمن، یا مادہ تولید کے زیادہ ناپاک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا، اگر میں عقل سے استدلال کروں، عقل سے دونوں کی ناپاکی کے اندر جو پیشاب ہے، یورین ہے، وہ زیادہ ناپاک ہے، تو میں اگر عقل سے استدلال کرتا تو سب سے کہتا کہ ہر دفعہ واش روم سے جب یورینیشن کے بعد آپ واپس آئیں تو فوراً غسل کریں۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ میں عقل سے استدلال نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ غسل کرنا ہے تو ناپاک ہونے کے بعد کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عقل کا اس پر استدلال نہیں ہے، بلکہ جو شریعت میں میرے نبی نے حکم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں حصے کی بات کروں، ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے اور طاقتور کو کم ملنا چاہیے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرد 2 حصے لے گا، عورت 1 حصہ لے گی۔ اللہ نے 1 دیا عورت کو، تو اس کے مقابلے میں 2 مرد کو دیے۔ اگر میں عقل سے اور کامن سینس سے کام لوں، اگر میں عقلی استدلال کروں تو کوئی نہیں، عورت کو 2 ملنے چاہیے، مرد کو 1 ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بالکل عقل سے استدلال نہیں کرتا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی کہ مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی 2، تیسرا رکن آتا ہے نماز۔ تیسرا کیا آتا ہے؟ شہادت ہے، رسالت اور توحید کے بعد اگلی چیز کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ روزہ تو کہیں بعد میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ امام اعظم فرماتے ہیں اگر میں عقل سے کام استدلال کروں، عقل کی کسوٹی پر پرکھوں، تو عورت ایام معمولہ میں
اپنے مینسٹرل پیریڈز کے اندر عورت نمازیں چھوڑ دیتی ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، روزہ چھوٹ جائے اس کی قضا ہے، روزہ چھوٹ جائے اس کی قضا ہے۔ فرمایا میں کیا کروں، دین کو میں عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کا حکم اور روزے میشر پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ایام معمولہ میں اگر خواتین کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو انہیں اس کی قضا کرنی چاہیے، روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا کہ نہیں وہ نمازوں کی قضا نہیں کریں گی، وہ روزے کی قضا کریں گی، تو امام اعظم ابو حنیفہ اس پر عقلی استدلال نہیں کرتا، عقلی استدلال نہیں کرتا، منون وہی کچھ کہتا ہے جو رب فرماتا ہے، رب کا رسول فرماتا ہے۔ آج تو ہر بندہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہا ہے دین کو، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں پرکھا جاتا ہے۔ میں عقل کی نفی نہیں کر رہا، اتنی گفتگو کے بعد شاید لگے کہ مولانا جو ہے وہ عقل کو یا دیس نکالا دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علم اور عقل یقیناً میٹر کرتے ہیں، لیکن جب مد مقابل آئیں گے دین کے تو پھر عقل کو چھوڑا جائے گا، دین پہ عمل کیا جائے گا۔ جہاں تک عقل کی بات ہے، رسول کریم علیہ السلام پہلے دور میں، اچھا شاید آپ نے سنا ہوگا، وہ ہم تو میں کبھی جب گاؤں جاتا تھا، ویسے تو میں بائی برتھ لاہور سے ہوں، لیکن جب گاؤں جاتا تھا تو وہاں کچھ لوگ بڑے قابل تعظیم ہوتے تھے، تو اس کو کھوجی کہتے ہیں، کھوجی یہ کھورا ڈھونڈتے ہیں، وہ ڈھونڈ لیتے تھے کہ کوئی چور آیا اور کیسے آیا اور کہاں آیا، وہ تھے اس طرح کے لوگ۔ اور قیافہ شناس، عرب کے اندر قیافہ شناسی پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا تھا، اور رسالت امام علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور سیدہ امام بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی چہرہ بڑا خوش تھا، بہت ہی بے انتہا خوش تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنے خوش ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج مجزز مدلجی وہ آیا اور 2 شخص لیٹے ہوئے تھے، چادر لے کے، چارپائی تھوڑی چھوٹی تھی، دونوں کے پاؤں ادوائن سے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے، چادر چھوٹی سرکی ہوئی تھی، 4 پاؤں نظر آ رہے تھے، اور وہ جو معروف قیافہ شناس ہے اس نے کہا کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ باپ بیٹے ہیں۔ تو سید عائشہ پوچھی یا رسول اللہ کیا بات ہوئی، آپ خوش کیوں ہیں؟ فرمایا عائشہ آپ نہیں جانتی، وہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید تھے، وہ دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے، باپ انتہائی گورا فیئر کمپلیکشن اور بیٹا انتہائی کالا، بیٹا انتہائی، اہل عرب ان کو تان کیا کرتے تھے، تانا دیتے تھے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کی رنگت نہ باپ پہ ہے، نہ دادا پہ ہے، نہ نانا پہ ہے، نہ نانی پہ ہے، نہ ماں پہ ہے۔ تو فرمایا کہ آج عرب کے منہ بند ہو گئے، عربوں کے نزدیک وہ قیافہ بدلجی جو قیافہ شناس تھا وہ بڑے مقام کا حامل تھا، اس نے پاؤں دیکھ کے بتا دیا کہ دونوں باپ بیٹا ہیں، ان پر جو تہمت لگی تھی وہ تہمت اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، اب یہ اہل عرب مان گئے کہ یہ واقعی باپ بیٹا ہے۔ واقعی کیا ہیں؟ باپ بیٹا ہیں۔ میں عقل کی نفی نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل جو عطا فرمائی وہ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ ذہن رکھیے گا۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ میں ابھی آگے جا کے اس کی بات بھی کرتا ہوں کہ آپ کی نسلوں کے اندر جہاں جہاں آپ کا نور ٹریول کرتا چلا آیا وہ سارے ہی بڑے عقل مند تھے، سارے بڑے دانا تھے۔ میں اس کی بات آگے جا کے کرتا ہوں۔ اور محض رنگت کی بنیاد پر کسی کا یہ تسلیم نہ کرنا کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ خواتین بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں، اچھا وہ بچے کو دیکھیں گی نا تو پہلے کہہ دیں گی کہ کیتے تے کیا ہے، ایسے ہر اینگل سے اس کو سکین کریں گی، یہ نہ ماں ورگ ہے، نہ پیو ورگ ہے، نہ دادے ورگ ہے، نہ پتہ نہیں گیا کی دیتے ہوئے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا بتانا چاہتی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہے۔ تھوڑی تو نسل چاہیے کوئی نہیں، اس پر بھی حدیث آگے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کو یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں، کبھی آپ کی سماعتوں سے ایسی بات ٹکرا جائے، دین سٹاپ دیم، انہیں روکیں کہ ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو۔ رسالت امام علیہ تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میرے گھر تو کالا سیاہ کالا کلوٹا بیٹا پیدا ہو گیا جی،
امام بخاری کی حدیث کا نمبر 5305 تیرے اس باڑے کے اندر. یہ کہتے ہیں ہاں جی اس کا باپ بنا کا حاضہ نزعہو، فرمایا ہو سکتا ہے تیری اپنی پیچھے نسل کے اندر بھی کوئی ایسا ہو موجود جو آگے جس کے جینز آگے آ گئے ہیں. اب دوبارہ نہ کہنا کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اب دوبارہ نہ کہنا یہ بیٹا میرا نہیں ہے. رباح فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسالت امام علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ہاں امید ہے میری بیوی نے کنسیو کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں، اللہ جو دے 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 دے. آپ نے فرمایا کہ بچہ کس صورت سے مشابہ ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب خواتین پوچھتی ہیں نا بچے کو الٹ پلٹ کر کے، نہ ہاتھ پیو ورگے تو نہ پیر پیو ورگے، نہ ماں ورگا منہ تو نک پتہ نہیں کدے تے گیا ہے، تو پھر وہ جو بہت ہی کوئی سفسٹیکیٹڈ قسم کی خواتین بیٹھی کہندی نہیں نہیں بچہ بڑیاں شکلاں بدلدا ہے، اے ویکھی ہونے سال 6 مہینے بعد ایدی اصل شکل نکل آئے گی. وہ پتہ جانے وہ اصل شکل کون سی ہے اور نقل کون سی مجھے نہیں پتا. آپ نے پوچھا کہ وہ بچہ کس سے مشابہ ہوگا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے باپ پہ ہوگا یا اپنی ماں پہ ہوگا؟ فرمایا سٹاپ، رک جاؤ. اس نے کیا کہا؟ بچہ کس پہ ہوگا؟ جو میرے ہاں بچہ ہونے جا رہا ہے یہ کس پہ ہوگا؟ یہ باپ پہ ہوگا؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا اب سنیے گا میری بات غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ. فرمایا جب کوئی والدہ کنسیو کرتی ہے، عورت کنسیو کرتی ہے اور پروسیس شروع ہوتا ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، المعجم الکبیر کی طبرانی کی روایت 4624 اس کا نمبر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اسی وقت حکم فرما دیتا ہے فرشتوں کو کہ آدم سے شروع ہو جاؤ، اس کے جینز کو لے کے چلو اور اس شخص تک لے کے آؤ اور اس کو لے جا کے وہاں اس جینز کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دو. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے باپ تک پوری جینیٹک انجینئرنگ کھول کے رکھ دیتا ہے. فرمایا فرشتوں آگے بڑھو اور آدم علیہ السلام کے درمیان اور اس کے درمیان اس کے سلسلہ نسب کو حاضر کر دو اور پھر میرا حکم سنو اس کے کہاں لے کے جانا ہے، کس نسل پر لے کے جانا ہے اور کس شخص پر لے کے جانا ہے. پھر یہ حکم تمہیں میں دوں گا کہ کہاں لے کے جانا ہے. اب تو نہیں پوچھیں گے کہ بچہ کی دیتے گیا ہے، نہیں کہیں گے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سورۃ بقرہ آل عمران کی آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ پروسیس تم نے شروع کیا ہے لیکن اس کو شکل کس کی دینی ہے، اس کو کس نسب تک لے کے جانا ہے، تمہارے نسب میں کہاں تک لے کے جانا ہے، کیف یشاء، جیسے میں چاہوں گا وہاں جا کے رکھوں گا، وہاں جا کے رکھوں گا. میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے میرا، محمد احمد بدر. وہ پچھلے دنوں گاؤں گیا تو ایک بڑی ہی ضعیف عورت، بڑی ضعیف عورت تھی تو ملی، 100+ کی تھی. وہ کہنے لگی بیٹا ملوا دو. میں نے کہا بیٹے مل لو جا کے. تو دیکھ کے غور سے کہتی ہے یہ تے پورا میاں اللہ بخش لگتا پہ ہے، یعنی میرا دادا بچے کا پردادا. دیکھ کہتی تو پورا میاں اللہ بخشے، جس لیے بڈھا ہو سی نا یہ بھی 90-100 سال دا، یہ اسی طرح دی شکل ہو جائے گی. تو پوری نسل آنکھوں سے دیکھ کے اس نے فوراً کہہ دیا تو میاں اللہ بخشے، وہ کہہ دیا. باہر کہ جی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا اور ہر چیز کے لیے عقلی استدلال کافی نہیں ہوتا. رسول کریم علیہ السلام کی پشت کی 20ویں پشت کے اندر حضرت نزار آپ موجود ہیں اور آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ جب تم نے کوئی آپس میں ساری دولت تقسیم کر دی، وراثت جو بنی نہیں تھی تقسیم کر دی، فرمایا کہ جھگڑا آپس میں ہو جائے تو پھر شاہ نجران افوا کے پاس چلے جانا، فیصلہ کروا لینا. وہ بڑے ذہین تھے، بڑے. کس کی پشت تھی؟ 20ویں پشت تھی نبی کریم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی. وہ جا رہے تھے تینوں تو ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا، ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کہتے ہیں تمہارے میرا اونٹ دیکھا آپ نے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں اچھا تیرا اونٹ گم ہو گیا. ایک نے پوچھا ان میں سے کیا تیرا اونٹ کانا ہے؟
کہتا ہاں کانا ہے۔ تو اس نے کہا کیا وہ لنگڑا ہے؟ کہتا ہاں لنگڑا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا دم کٹا بھی ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ کہتا کدھر ہے میرا اونٹ؟ کہتا ہمیں کیا پتا کہاں ہے تمہارا اونٹ، ہمیں کیا پتا۔ اس نے دبوچ لیا، اس نے کہا نشانیاں ساری بتا دی، بتا اونٹ میرا کدھر ہے۔ وہ شاہ نجران افا کے پاس گئے اور کہنے لگے جی ان سے میں نے پوچھا میرا اونٹ دیکھا ہے، اب یہ بتا نہیں رہے، انہوں نے بتایا کانا بھی ہے اور لنگڑا بھی ہے اور دم کٹا بھی ہے۔ شاہ نے پوچھا کہ تم نے کیسے نشانیاں کیسے بتائیں، بتاؤ اونٹ کدھر ہے۔ وہ تینوں بھائی بولے، رسالت امام علیہ السلام کی پشت سے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں دیکھا اس کا اونٹ، لیکن ہم نے اپنی عقل سے قیاس کیا، ہم نے یہ دیکھا۔ پہلے سے پوچھا کہ تو نے یہ ساری علامات بتائی ہیں، یہ بتاؤ تم نے کیسے بتایا وہ کانا ہے؟ کہتا جی ہم راستے میں آ رہے تھے، راستے میں گھاس چری ہوئی تھی، ایک سائڈ سے گھاس کٹی ہوئی تھی، دوسری سائڈ پوری تھی، تو ہم نے کہا یہ کوئی جانور ہے جو کانا ہے، جس کو ایک طرف نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہ کھا لیتا ہے، دوسری سائڈ چھوڑ دیتا ہے، تو ہم نے اندازہ لگایا وہ کانا تھا۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کہا کہ وہ لنگڑا ہے؟ کہا کہ جی میں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا ایک 3 پاؤں جو زمین پر پراپرلی جو ہے ثبت ہوتے ہیں قدم، لیکن دوسرا قدم گھسٹتا جاتا ہے، اس سے لائن کھینچی چلی جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ جانور جو ہے یہ لنگڑا ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم نے کیسے بتایا یہ دم کٹا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس کا اندازہ اس طرح لگایا ہے کہ اونٹ جب مینگنیاں کرتا ہے تو وہ دم ہلاتا رہتا ہے، اس کے دم ہلانے کی وجہ سے مینگنیاں منتشر ہوتی ہیں۔ میں نے 3-4 جگہ دیکھا کہ مینگنیاں منتشر نہیں ہوئیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اونٹ دم کٹا ہے۔ عقل کی نفی نہیں کی جا سکتی، عقل کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہر جگہ پر عقل کا استدلال جو ہے وہ بھی محمود قریشی صاحب ہر جگہ عقل کا استدلال نہیں کیا جاتا، دین کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے ان کی بڑی عظیم الشان دعوت کر دی، اور یہ حضرت نزار کی نسل میں سے ان کے صاحبزادے تھے۔ ان کو جب دعوت کی گئی تو مشروب بھی پیش کیا گیا اور گوشت بھی پیش کیا گیا، اور ان کے لیے اچھا کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ بادشاہ نے بندے بٹھا دیے کہ یہ جو دانشور لوگ ہیں ان کی گفتگو کو آبزرو کریں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو مشروب ہمیں پیش کیا گیا ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس انگور سے یہ تیار ہوا ہے وہ انگور کسی قبرستان یا قبر کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ گوشت ہے، اس کو کسی بکری کو حرام جانور کا دودھ پلایا گیا ہے۔ تیسرا بولا کہ وہ اصل میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا ہے یہ صحیح النسب نہیں ہے، صحیح النسب۔ وہ بندے نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ وہ تو آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ پکڑ لیا تینوں کو، ادھر آ جاؤ، کیسے پتہ چلا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شراب جو ہوتی ہے، مشروب جو ہوتا ہے، یہ غم کو زائل کرتا ہے وقتی طور پر اور سرور دیتا ہے، لیکن یہ جو مشروب آپ نے ہمیں پیش کیا اس نے نہ تو کسی غم کو زائل کیا، نہ کوئی سرور اور ذائقہ دیا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی قبرستان کی پیداوار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، مردوں کو سلام کیا کرو، وہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ قبرستان جا کے تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی، قبرستان جاتے رہا کرو۔ تو اسے سے پوچھا کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس طرح اندازہ لگایا ہے کہ چربی ہمیشہ اوپر تیرتی، حلال جانور کی چربی اوپر تیرتی ہے شوربے کے، اس کی چربی نیچے بیٹھ گئی، تو میں سمجھ گیا کہ بظاہر اگرچہ یہ بکری ہے لیکن اس کو دودھ کسی حرام جانور کا پلایا گیا۔ بکری ذبح کرنے والے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں نے کتیا کا دودھ پلایا تھا۔ اس نے کہا مجھے تم نے صحیح النسب کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جی جب میں لاسٹ ٹائم پچھلی دفعہ ہم آئے تھے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے بادشاہ نے ہمیں اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، اور آپ نے اس ضیافت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی صحیح النسب بندہ یہ بات کام نہیں کرتا، وہ مہمان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، خود بھی ساتھ بیٹھتا ہے۔ اسے ہم نے اندازہ لگایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عقل کی نفی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں عقل اللہ تعالیٰ کی عنایت اور عطا ہے، لیکن ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ چند باتیں اور کریں جی آپ
امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں، رسول کریم علیہ، اچھا آپ لوگوں نے اپنی وصیت لکھ چھوڑی ہے؟ آپ میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، آپ میں سے جو لوگ جن کے پاس کچھ ہے، صاحب استطاعت ہیں، انہوں نے اپنی وصیت لکھ چھوڑی ہے؟ عبداللہ عمر اس حدیث کے راوی، ما حق کو امرئن مسلمن، فرمایا میرے کوئی مومن مسلمان امتی ایسا نہیں، لہو شیء یوسی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیۃ مکتوبۃ عندہ، فرمایا میرا کوئی امتی، امام بخاری کی حدیث 2738 نمبر، میرا کوئی امتی ایسا نہیں ہوگا جس نے مرنے سے پہلے، جس نے اپنی وصیت کو لکھ کے اپنے پاس نہ رکھ چھوڑا ہو۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی امت ہیں؟ ذرا آہستہ بولیے گا، کوئی سن نہ لے، کسی کو پتہ چل گیا تو کام خراب نہ ہو جائے۔ ہیں امت؟ تو پھر میں آپ کو آپ کا خطیب ہونے کے ناطے، آپ کا استاد اور معلم ہونے کے ناطے میں آپ سے عرض بھی کرتا ہوں اور استاد ہونے کے ناطے حکم بھی دیتا ہوں، اللہ کے بندو اپنی وصیت لکھ کے رکھ چھوڑو، اگر اللہ نے آپ کو رزق اور مال دیا ہے۔ وصیت 1/3 سے کریں گے؟ کہہ دیں جی علامہ صاحب کریں گے۔ اقرار کرنا بھی دشوار ہے، کہیں جی انشاءاللہ لکھیں گے، انشاءاللہ لکھیں گے جی، جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ اچھا جی، اس کی قسمیں وصیت واجب جب حقوق الہی ادا نہ ہو سکیں، روزے رہ گئے ہیں، زکوٰۃ رہ گئی ہے، حج رہ گیا ہے، نمازوں کا فدیہ رہ گیا ہے، کوئی قرض ہے، کوئی کفارہ ہے، اس کی وصیت کرنا فرض ہے۔ اس کی وصیت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور مستحب ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے کو دے دیں، کسی آرفن ہاؤس کو دے دیں، کہیں دے دیں، یہ آپ کا جو ہے یہ مستحب ہے، اور کسی امیر رشتہ دار کے لیے وصیت کر دیں، یہ بھی جائز ہے، اور کسی فاسق اور فاجر کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ کسی فاسق اور فاجر کے لیے، پتہ ایک بندہ گناہ میں آلودہ ہے اور لتھڑا ہوا ہے اور گناہ میں پیسے کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے وصیت کرنا جو ہے وہ حرام ہے جی، مکروہ تحریمی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی، امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں 2739 نمبر ہے، عمر بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہیں۔ عمر بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ برادر ان لا، جس کو آپ اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں۔ ما ترک رسول اللہ عندہ موتی درہم ولا دینارا، کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے وصال سے پہلے نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، ولا عبدا، نہ غلام تھا، ولا امتا، نہ کوئی لونڈی تھی، ولا شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، الا بغلتہ البیضاء، ایک سفید رنگ کا خرچہ تھا، وسلاحہ، کچھ تلواریں تھیں، جن میں سے ایک تلوار جو تھی وہ ذوالفقار تھی، وہ آپ نے شیر خدا، ایک دلدل تھا سوری، وہ آپ نے دے دیا علی المرتضیٰ شیر خدا کو، اپنی سواری دے دی، اور عبداللہ بن جعفر کے پاس گئی، اور تلواریں میں سے مشہور تلوار ذوالفقار تھی جو شیر خدا کے پاس آئی، پھر محمد بن حنفیہ کے پاس آئی، پھر عبداللہ بن حسن حسین کے پاس وہ تلوار آئی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پیغمبروں کی میراث کیا ہوتی ہے جی؟ وراثت کیا ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم۔ کیا ہوتی ہے؟ علم۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ سعد بن نبی وقاص بیمار ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اوصی بمالی کلہ، میں سارے مال کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا لا، نہیں۔ کہا کل تو فالشطر، آدھا مال دے دوں، فرمایا لا۔ پوچھا کیف الثلث، وصیت کتنی کرنی ہے؟ تیسرے حصے کی وصیت کرنی ہے، تو فرمایا والثلث کثیر، والثلث، فرمایا سعد تیسرا حصہ بہت بڑی وصیت ہے۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ بہت بڑی وصیت ہے۔ فرمایا انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم آلا، فرمایا اپنی اولاد کو کشکول پکڑا کے نہ جاؤ، اپنے بچوں کو کشکول پکڑا کے نہ جاؤ کہ تمہارے پاس وہ لوگوں کے پاس جا کے مانگتے پھریں۔ یتکففون الناس فی ایدیہم، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم سب وصیت کر کے چیریٹی کر کے چلے جاؤ پورا مال، اور تمہارے بچے لوگوں کے دروازوں پر مانگتے پھریں کہ ہمیں کچھ دے دیں؟ فرمایا اولاد کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا کے نہیں جانا، اولاد کو اسٹیبلش کر کے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پسندیدہ موت آئے؟ آپ چاہتے ہیں؟
اچھا جی، میں ابن ماجہ کی روایت لیتا ہوں اور حدیث کا نمبر ہے 2701 اور راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ علامہ صاحب ہمیں پسندیدہ موت کا طریقہ بتا دیں، تو رسالت امام نے ارشاد فرمایا من مات علی وصیت مات علی سبیل و سنت، فرمایا جس کسی نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی اس نے بڑی پسندیدہ موت حاصل کر لی۔ محمود قریشی صاحب، کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو بائیفرکیٹ کریں، 1/3 اس میں سے نکال کے کہیں یہ فلاں جگہ دے دینا، اللہ کے نام پہ دے، لکھ کے دستخط کروا کے چھوڑ جائیے گا کہ میرے بعد تم نے یہ کرنا ہے۔ فرمایا مات علی سبیل و سنت و مات علی تقن، فرمایا وہ پسندیدہ طریقے پر اس کو موت آئی، اور فرمایا اس کو تقوی پر موت آئی، و شہادت، شہادت کی موت آئی، و مات مغفور اللہ، اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشا گیا۔ آپ بھی اللہ سے پسندیدہ موت مانگتے تو وصیت کریں گے نا کہ جی علامہ صاحب کریں گے؟ اچھا جی، ایک دو باتیں اور بھی کر لیں آپ کے ساتھ۔ محروم کون ہوتا ہے؟ ڈپرائیوڈ، ہو از ڈپرائیوڈ؟ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ محروم کون ہوتا ہے؟ فرمایا المحروم من حرم وصیتہ، جو وصیت کرنے سے محروم رہا وہ خدا کی رحمت سے بھی محروم ہوا۔ وصیت کریں گے؟ جن کے پاس پیسہ ہے، شکیل بیٹا اگر اللہ رزق دے دے میرے بچے تو کوتاہی نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہنا حالت میں کوئی 30-35 سال دا ہوں تے کوئی 60 سال تک وصیت کرنا گا، نہیں یہ نہیں کرنا بالکل۔ اور معاویہ بن قرہ عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بڑا فائدہ ہے، من حضرت الوفات، جس کی موت آ جائے، فاوصا، اور وہ وصیت کر دے، وکانت وصیت علی کتاب اللہ، اور وصیت بھی اللہ کے حکم کے عین مطابق ہو، تو آپ نے فرمایا کانت کفارۃ لما ترک من زکاۃ فی حیاتہ، زندگی میں کوئی زکوٰۃ رہ گئی، کوئی کفارہ رہ گیا، اللہ تعالیٰ جو اس نے تہائی مال کی وصیت کر دی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے کفارے کو، نمازوں کے فدیے کو، روزوں کے فدیے کو کمپنسیٹ فرما دے گا۔ نہیں سمجھ نہیں آئی بات دہراؤں؟ میرا روزوں کا فدیہ رہ گیا، میں نے نہیں دیا، 2 سال کی زکوٰۃ بھی رہ گئی، میں نے نہیں دی، نہیں کوئی وجہ بن گئی نہ دے سکا میں، میرا کوئی نمازوں کا فدیہ بھی رہ گیا، اور لیکن مرنے سے پہلے میں نے وصیت کر دی کہ میرا 1/3 مال فلاں جگہ اللہ کی راہ پہ دے دیا جائے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ جو 1/3 مال ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے وہ جو آپ پر فرض اور واجب تھا اس کا کفارہ بنا دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی کوئی اور بات بھی کریں۔ اور آپ کی خواہش ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں تو اور آپ کے جو اعمال ہیں ان میں a lot of good deeds would be written۔ چلیں جی دیکھتے ابن ماجہ کی روایت لیتے ہیں، 2709 نمبر، ابی راوی، ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر مالدار ہو تو 1/3 کی وصیت ضرور کر دینا، زیادتاً لکم فی اعمالکم so that you may be able to add the record of your good deeds۔ جاتے جاتے اتنا ڈھیروں ثواب اعمال کا اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کے چلے جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے سے پہلے بہت زیادہ ثواب نامہ اعمال میں لکھوا لو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے لکھوائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دو تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ابو داؤد کی حدیث کا نمبر 3211، عبداللہ بن یزید کی وصیت صحابی رسول کی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فصلی علیہم ثم ادخلہ القبر من قبل رجلی قبری، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے نبی کا حکم ہے کہ مجھے پائنتی کی طرف سے آپ نے قبر میں داخل کرنا ہے، اور وقال ھذا من سنتی، فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کوئی قرض سے ایوائڈ کیا کریں، قرض سے بچنا چاہیے۔ رسالت امام علیہ السلام جب جنازہ پڑھاتے تو سب سے پہلے کس چیز کا سوال کرتے تھے جی؟ قرض کا سوال کرتے تھے۔ اگر وہ قرض ہوتا تو آپ فرماتے اپنے، اچھا ایک اور بات تو بتائیے، میں یہ پہلے بھی حدیث بیان کر چکا ہوں، اب آپ جنازے سے انکار فرماتے کہ اس پر قرض، پہلے پوچھتے کہ تمہارے بھائی پر قرض تو کوئی نہیں ہے، 4 پائی سامنے ہوتی ہے میت کی، صحابہ فرماتے کہ یا رسول اللہ اس پر قرض ہے، اپنے بھی بتاتے، تو فرمایا اپنے بھائی پر نماز جنازہ خود ادا کر لو، اللہ کے رسول نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے اس پر،
آپ واپس چل پڑتے. ایک سوال ہے آپ سے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی کریم علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، کیسے ممکن ہے کہ اپنے امتی کا جنازہ سامنے چھوڑ کے آپ روانہ ہو جائیں اور انکار فرما دیں کہ میں نے نہیں پڑھانا؟ از اٹ پاسبل؟ اٹ از امپاسبل. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو جہانوں سے عذاب اٹھا لیا اپنے نبی کو رحمت قرار دینے کے بعد. ہم نے ان کو بندر نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا، ان پر آسمان سے عذاب نہیں اتارے اس لیے کہ ہم نے ٹائٹل دے دیا اپنے نبی کو رحمت للعالمین کا. کیسے ممکن ہے؟ اصل میں اس کی علت ہمارے محدثین نے لکھی ہے. جب آپ چند قدم چلتے تو صحابہ ہاتھ کھڑا کر دیتے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، ہم اس کا قرض خود ادا کریں گے. اصل میں آپ کا ارادہ ہی ہوتا کہ کوئی اس کا قرض ادا کر دے، کوئی اس کا قرض ادا کر دے. کیسے ممکن ہے؟ صحابہ جنہوں نے آپ کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی تھیں وہ چند سکے اور درہم ادا نہیں کر سکتے؟ کیسے ممکن تھا؟ اصل انٹینشن یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھائی اٹھے اور اس سے بوجھ کو ختم کر دے. اصل انٹینشن ارادہ یہ تھا. رسالت امام علیہ السلام منع کیا کرتے تھے، اور جب کوئی قرض ادا نہ کرتا، میں ایک حدیث لے رہا ہوں جی، روایت آپ کے سامنے، امام ترمذی کی. رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے اور خبر دی گئی کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ اپنا قرض ادا نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی نے حامی بھی نہیں بھری. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھا کے فرمایا تمہارے ساتھی کو عدم ادائیگی قرض کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قرض نہ لیا کریں الا ماشاء اللہ کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں قرض لینا پڑے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ہمیں. اچھا بس آخری بات کر کے جی میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ حادثہ ہو جاتا ہے، ایک پلین کریش ہو جاتا ہے، پلین کریش ہو جاتا ہے، سم ٹائم ڈراؤن، جہاز ڈوب جاتا ہے، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری فیملی کے لوگ ہیں سارے جمع ہوتے ہیں، بیک وقت اگر سارے ہی وارث فوت ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وارث کون قرار پائے گا؟ یہ نہیں پتہ، باپ بھی اندر ہے، بیٹا بھی اندر ہے، بیٹی بھی اندر ہے، بیوی بھی اندر ہے، بھائی بھی اندر ہے، بہن بھی اندر ہے، تو کیا بنے گا پھر؟ وارث کسے قرار دیں گے؟ نہیں، باقی رشتہ دار تو موجود ہیں نا، باقی تو موجود ہیں. زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ فی قوم متوارثین ہلکوا فی ہدم او فی غرق، یا غرق ہو جائے، او غیر ذالک متلاف فلم یدریہ ایہم مات قبلا، اور یہ پتہ نہ چلے کہ پہلے موت کس کو آئی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، ایک بات، لسن ٹو می، لک ایٹ می. باپ اور بیٹا دونوں فوت ہوئے، 2 منٹ کا فرق پڑا ہے، 2 منٹ کا فرق پڑا ہے. بیٹا 3-4 منٹ پہلے فوت ہو گیا ہے، باپ 3-4 منٹ بعد فوت ہوا ہے. وہ جو 2-3 منٹ پہلے فوت ہوا ہے وہ باپ کی وراثت کا حقدار ہے؟ بتا تو دے. نہیں ہے نا، بات تو منٹوں کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب سارے اکٹھے، جب کوئی اس طرح جہاز ڈوب جائے یا پلین کریش ہو جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے، ورثاء اگر اکٹھے مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو ان میں سے کیا فرمایا؟ لا یتوارثون، وہ کوئی کسی کا وارث نہیں ہوتا، ان سب کا ترکہ پیچھے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور یہاں میں حدیث لوں گا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ عمر فاروق کی زوجہ ہیں جی، اور آپ کے صاحبزادے زید بن عمر، دونوں کا اکٹھے انتقال ہو گیا ایٹ اے ٹائم، دونوں کا، بیوی کا بھی اور بیٹے کا بھی اکٹھا انتقال ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا. صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے، عمر فاروق نے طاعون کی پلیگ سے جو لوگ فوت ہوئے، کسی کو کسی کا وارث قرار نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جی میری بات کو سمجھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور آج کی گفتگو سے جو کرکس ہم نے نکالا وہ 2 باتیں، ایک کو آپ عقل پر استدلال نہیں کریں گے، آپ سے کوئی مسائل ڈسکس کرنے تھے، نماز سب ادا کرتے ہیں اگلے جمعہ کریں گے. ایک تو آج آپ نے یہ وعدہ کیا مجھ سے کہ آپ وصیت لکھیں گے اگر آپ کے پاس مال ہے، ایک بات. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ دین کے معاملے میں ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا. عقل عیار ہے اور ناقص اور ناتمام ہے. میرے رب کا حکم کامل اور اکمل ہے، میرے نبی کا حکم کامل اور اکمل ہے، اور آپ کا دین دین اسلام زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.